رات کے 10 بج رہے تھے اور فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نومبر کی یہ رات خاصی سرد تھی، لیکن لان کے ایک کونے میں لگے ہیٹر اور نوجوانوں کے کہکہوں نے ماحول کو گرمایا ہوا تھا۔ زمین پر بچھے ہوئے رنگ برنگے کشنز اور قالین پر 5 کزنز کا گروہ بیٹھا تھا۔ درمیان میں چپس کے پیکٹ، کولڈ ڈرنکس کی خالی بوتلیں اور پیزا کے بچے ہوئے سلائس بکھرے پڑے تھے۔ یہ منظر کسی بھی عام خاندانی تقریب کا ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت یہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ چلو بھائی، اب کس کی باری ہے؟ سعد نے جوش سے خالی کانچ کی بوتل کو قالین پر گھماتے ہوئے کہا۔ سعد ان سب میں سب سے زیادہ شرارتی اور ہنگامہ کرنے والا لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا زریاب مسکرا رہا تھا، جبکہ تینوں لڑکیاں عبیر، زویا اور ہانیہ سانس روکے بوتل کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بوتل گھومتی رہی اور آخرکار اس کا منہ سیدھا عبیر کی طرف ہو کر رک گیا۔ اوہ نہیں! عبیر نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس کے معصوم اور بھولے بھالے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ عبیر، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں اور شرمیلے انداز کی وجہ سے خاندان میں گڑیا کہلاتی تھی، ان کھیلوں میں اکثر پھنس جاتی تھی۔ بکرا حلال ہونے کے لیے تیار ہے؟ زویا نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ زویا فیشن کی دیوانی تھی اور اس وقت بھی وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سعد نے ایک شیطان صفت مسکراہٹ کے ساتھ عبیر کو دیکھا۔ ہاں بھئی عبیر بی بی، ٹروتھ یا ڈیئر؟ عبیر نے بیچارگی سے ہانیہ کی طرف دیکھا، جو منہ چھپائے ہنس رہی تھی۔ یار تم لوگ پلیز کچھ آسان سا دینا۔ پچھلی بار تم لوگوں نے مجھے مرچی کھلائی تھی، میرا گلا ابھی تک جل رہا ہے۔ پہلے انتخاب کرو پھر رحم کی اپیل کرنا، زریاب نے اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ عبیر نے گہرا سانس لیا۔ اگر وہ سچ کا انتخاب کرتی تو یہ لوگ اس سے پوچھتے کہ اسے یونیورسٹی میں کون اچھا لگتا ہے، اور وہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ڈیئر، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں ڈیئر کروں گی۔ سعد اور زویا نے ایک دوسرے کو ایک پر اصرار نظر سے دیکھا، جیسے وہ پہلے ہی کسی منصوبے پر متفق ہو۔ سوچ لو عبیر، سعد نے اپنی بھویں اچکائی۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ ہاں سوچ لیا، جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ کوئی گانا گانے کو مت کہنا، میری آواز بہت بری ہے، عبیر نے جلدی سے کہا تاکہ بات ختم ہو۔ اچانک سعد کی نظر لان کے دوسرے سرے پر پڑی۔ وہاں سوئمنگ پول کی نیلی روشنیوں کے پاس ایک لمبا چوڑا سایہ کھڑا تھا۔ وہ وجدان تھا۔ وجدان سکندر خاندان کا سب سے بڑا، سب سے سنجیدہ اور سب سے زیادہ روبدار کزن تھا۔ وہ بلیک جینز اور بلیک ہائی نیک سویٹر میں ملبوس، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے، شاید کسی بزنس ڈیل پر بات کر رہا تھا۔ اس کی پشت ان لوگوں کی طرف تھی، لیکن اس کا چوڑا شانہ اور باوقار انداز دور سے ہی خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ سعد کے ذہن میں ایک دھماکہ خیز آئیڈیا آیا۔ اس نے سب کو اشارے سے وجدان کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھو کون کھڑا ہے وہاں؟ سعد نے سرگوشی کی۔ سب کی نظریں وجدان پر جم گئی۔ وجدان بھائی؟ تو عبیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارا ڈیر یہ ہے، سعد نے ڈرامائی انداز میں انگلی اٹھائی، کہ تم ابھی اٹھ کر جاؤ گی اور وجدان بھائی کو سوئمنگ پول میں دھکا دو گے۔ سعد نے اس کے برابر پر دھماکہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ہیٹر کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر عبیر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو سعد؟ وہ وجدان بھائی ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ خوف سے جھرجھری لے کر بولی۔ ہائے اللہ، یہ تو مزہ آئے گا۔ زویا اچھل پڑی۔ عبیر، امیجن کرو وجدان بھائی کا وہ اینگری ینگ مین والا لک، اور پھر چھپاک سے پانی میں۔ زویا نے تصور میں ہی مزے لیتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، عبیر نے سختی سے انکار کیا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، تم لوگ کچھ بھی اور کہہ لو، میں چھت سے چھلانگ لگا سکتی ہوں، لیکن وجدان بھائی کے قریب جا کر انہیں دھکا دینا ناممکن۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ عبیر، گیم کے رولز تو رولز ہوتے ہیں، تم نے ڈیئر سلیکٹ کیا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ سب اسے فورس کرنے لگے، لیکن وہ فون پر بات کر رہے ہیں اور وہ بہت غصے میں لگ رہے ہیں، عبیر نے گھگھاتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وجدان سے تو بڑے بڑے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ تو پھر اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہی تو مزہ ہے،
ہانیہ بھی اب جوش میں آ گئی تھی۔ ابھی ڈرپوک مت بنو، دیکھو وہ بالکل کنارے پر کھڑے ہیں، بس ایک چھوٹا سا پش اور کام تمام۔ ہانیہ نے یوں کہا جیسے وجدان کوئی بال ہو، ہلکا سا دھکا اور بال سوئمنگ پول میں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے کچا چبا جائیں گے، ابھی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے نا ان کا غصہ کتنا تیز ہے۔ پچھلی عید پر جب میں نے غلطی سے ان کی شرٹ پر جوس گرایا تھا تو انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں 2 دن تک کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ سعد نے جذباتی حربہ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے اگر تم ڈرپوک ہو تو کہہ دو، ہم سب مان لیں گے کہ عبیر شاہ ایک بزدل لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے ڈیر سے ڈر گئی۔ ہم پوری زندگی تمہیں یہ چکن بلائیں گے۔ چکن چکن، زویا اور ہانیہ نے مل کر نعرہ لگایا۔ عبیر کا چہرہ تمتما اٹھا تھا، اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، وہ فوراً بولے۔ تو ثابت کرو، سعد نے چیلنج کیا۔ جاؤ اور جا کر کے دکھاؤ، صرف ایک دھکا، اس کے بعد بھاگ آنا، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ عبیر نے ایک نظر اپنے کزنز پر ڈالی جو اسے امید اور شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک نظر دور کھڑے وجدان پر۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، وہ کھڑی ہو گئی۔ اگر میں زندہ نہ بچی تو میری وصیت یاد رکھنا، میرے سارے کپڑے ہانیہ کے اور جوتے زویا کے۔ وہ بے بسی سے دبی دبی ہنسی کے درمیان لان میں آگے بڑھی۔ جیسے جیسے وہ سوئمنگ پول کے قریب جا رہی تھی اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ سرد موسم کی سرد ہوا اسے مزید کپکپا رہی تھی، یا شاید یہ وجدان کا خوف تھا۔ وجدان اب بھی وہیں کھڑا تھا، اس کی پشت عبیر کی طرف تھی۔ وہ فون پر کسی پر برس رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ یہ فائل کل صبح تک میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اس کی بھاری اور کرخت آواز عبیر کے کانوں میں پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ یا اللہ، یہ تو واقعی بہت غصے میں ہے، عبیر نے دل میں سوچا۔ واپس مڑ جاؤ؟ نہیں، سعد ساری زندگی میرا مذاق اڑائے گا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے اس کے کزنز کھڑے تھے جو چاروں تھمز اپ کا اشارہ کر رہے تھے اور اشاروں میں کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ عبیر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ ہمت کر عبیر، بس چند سیکنڈ کا کام ہے۔ وہ بلی کے قدموں سے چلتی ہوئی وجدان کے بالکل پیچھے پہنچ گئی۔ وجدان کو اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا کیونکہ اس کا پورا دھیان فون پر مصروف تھا۔ پول کا پانی نیلی روشنیوں میں چمک رہا تھا اور بالکل پرسکون۔ عبیر کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کو تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ وجدان کی مضبوط پشت کی طرف بڑھائے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی۔ یہ خودکشی ہے، اس کے دماغ نے آخری وارننگ دی۔ یہ عزت کا سوال ہے، اس کے دل نے کہا، اور پھر آنکھیں بند کر کے پوری طاقت جمع کر کے عبیر نے وجدان کو آگے کی طرف دھکیل دیا۔ عبیر کے منہ سے بے اختیار ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وجدان جو بالکل بے خبر تھا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹا اور وہ سیدھا پانی میں جا گرا۔ پانی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لہریں پول کے کناروں سے باہر آ گئیں۔ عبیر کے کپڑوں پر بھی پانی کے چھینٹے گرے۔ اگلے 3 سیکنڈ تک وہاں موت کسی خاموشی چھا گئی۔ دور بیٹھے کزنز کی ہنسی بھی غائب ہو گئی تھی کیونکہ منظر کی سنگینی اب ان پر آشکار ہو رہی تھی۔ پانی کی سطح پھیلی اور وجدان کا سر باہر نکلا۔ اس کے گیلے سیاہ بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں، اوہ خدایا اس کی آنکھیں، وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے پانی چہرے سے ہٹایا اور ایک خوفناک نظر پول کے کنارے کھڑی عبیر پر ڈالی۔ عبیر وہیں بت بنی کھڑی تھی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کی ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وجدان نے ایک ہاتھ پول کے کنارے پر رکھا اور اپنی بھاری آواز میں، جو غصے کی شدت سے اور بھی گہری ہو چکی تھی، دھاڑا، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ عبیر کا دل ایک دھڑکن مسکا رہا تھا۔ پیچھے سے سعد اور باقی کزنز بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ وہ غدار اسے اکیلا چھوڑ کے فرار ہو چکے تھے۔ عبیر اکیلی تھی، سامنے بھیگا ہوا غصے میں بپھرا ہوا وجدان۔ وہ وجدان بھائی، عبیر کی آواز میں رونا شامل ہو گیا۔ وہ اصل میں مکھی آپ کی کمر پر مکھی بیٹھی تھی، میں بس اسے اڑا رہی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے فضول اور چھوٹا بہانہ تھا۔ وجدان نے اپنی گیلی شرٹ کو جھٹکا اور پول سے باہر نکلنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔
وہ پانی سے بھیگا ہوا کسی ایکشن فلم کا ہیرو کم اور ویلن زیادہ لگ رہا تھا۔ مکھی؟ وجدان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ پول سے باہر آ چکا تھا اور آہستہ آہستہ ابیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ تم نے مجھے مکھی اڑانے کے لیے پول میں دھکا دیا؟ اس نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ ابیر اب الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ قسم سے میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ پھسل گیا، مطلب وہ اتنی بوکھلا گئی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ وجدان اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کا قد ابیر سے کافی لمبا تھا، اس لیے ابیر کو اسے دیکھنے کے لیے گردن اوپر اٹھانی پڑی۔ پانی کے قطرے وجدان کے بالوں سے ٹپک کر اس کے چہرے پر گر رہے تھے، لیکن اس کے تاثرات برف کی طرح سرد تھے۔ ابیر، اس نے سختی سے اس کا نام پکارا۔ ابیر نے آنکھیں میچ لی۔ سوری پلیز، مجھے مت ماریں، یہ ساتھ کا آئیڈیا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ اگل دیا۔ وجدان جو غصے میں پھٹنے ہی والا تھا، ابیر کی اس حالت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ کانپ رہی تھی خوف سے، اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا اور وہ دونوں ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی۔ وجدان نے گہرا سانس لیا، اپنی مٹھی بھینچی اور پھر ڈھیلی چھوڑ دی۔ اس کا فون پانی میں ڈوب کر برباد ہو چکا تھا۔ اس کے کپڑے خراب ہو چکے تھے اور سردی الگ سے لگ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، مگر ختم نہیں ہوا۔ میرے کمرے میں آؤ فوراً، اس نے ایک مختصر حکم جاری کیا، اور دعا کرو میرا فون چل رہا ہو ورنہ تم اپنی خیر مناؤ۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا فارم ہاؤس کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ ابیر وہیں کھڑی رہی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے چھو رہے تھے، لیکن اسے پسینہ آ رہا تھا۔ مر گئی ابیر، اس نے خود کلامی کی۔ آج تو تمہارا آخری دن ہے۔ اس نے دور چھپے ہوئے اپنے کزنز کو دیکھا جو اب جھاڑیوں سے سر نکال کر اسے ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ نے اسے دور سے ہی سلام کیا، جیسے کسی شہید کو خراج تحسین پیش کر رہا۔ ابھی نے ایک روانی صورت بنائی اور آہستگی سے وجدان کے پیچھے چل پڑی، جیسے بکرا خود کسائی کے پاس جا رہا ہو۔ یہ رات یقیناً بہت لمبی ہونے والی تھی۔ ابیر کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے اور ٹانگیں لرز رہی۔ جاؤ نا، پیچھے سے اس کی کزن زویا نے سرگوشی کی۔ ہمت کرو، سعد نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈانٹ ہی پڑے گی نا۔ ابیر نے مڑ کر ان سب کو گھورا۔ ان سب کے چہروں پر فکرمندی کے ساتھ ساتھ ایک دبی دبی شرارتی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ سب اس مشن میں برابر کے شریک تھے، لیکن قربانی کا بکرا ہمیشہ کی طرح اسی کو بننا پڑا۔ وجدان بھائی، جو خاندان بھر میں اپنے سخت اور سنجیدہ مزاج کی وجہ سے مشہور تھے، اس نے لرزتے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ وجدان کی آواز توقع سے زیادہ پرسکون لیکن سرد تھی۔ کمرہ ٹھنڈا تھا۔ وجدان نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ وہ اب سیاہ ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بازو سینے پر باندھے باہر دیکھ رہا تھا۔ ابھی نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ بھائی، آپ نے بلایا؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ وجدان دھیرے سے مڑا۔ اس کی آنکھیں جو عموماً گہری اور پرسکون ہوتی تھی، اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ یہ سب کس نے کیا تھا؟ وجدان کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ ابیر کا حلق خشک ہو گیا۔ کیا بھائی؟ اس نے انجان بننے کی آخری کمزور کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو ابیر۔ وجدان ایک قدم آگے بڑھا۔ ابیر کو لگا کہ وہ رو دے گی۔ بھائی، وہ ہم سب بس مذاق کر رہے تھے۔ مذاق؟ وجدان کی آواز میں پہلی بار غصے کی تپش محسوس ہوئی۔ تمہیں یہ مذاق لگتا ہے؟ میں فون پر ایک ضروری کال پر تھا۔ میرا فون پانی میں گر کر خراب ہو گیا، اور سب کے سامنے میری جو تذلیل ہوئی وہ الگ۔ کیا یہ مذاق ہے؟ وہ زور سے دھاڑا۔ ابھی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کو تھے۔ نہیں بھائی، ہمارا مطلب وہ آئیڈیا سعد کا تھا۔ اور وجدان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ وہ 2 قدم میں اس کے پاس آیا۔ ابھی ڈر کے پیچھے ہٹی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ بچے نہیں ہو تم لوگ؟ اگر مجھے چوٹ لگ جاتی تو؟ اگر میرا سر پول کے کنارے سے ٹکرا جاتا تو؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ وجدان نے آئینہ دکھایا۔ سوری بھائی، ابھی نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ ابھی نے کمزور لہجے میں کہا۔ مقصد کیا تھا وہ مجھے نظر آ گیا تھا۔
وجدان نے غصے سے ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں تو عقل ہونی چاہیے تھی پر نہیں، تمہیں تو سب سے آگے رہنا ہوتا ہے شرارتوں میں، وہ چڑھ کے بولا۔ عبیر خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس وقت بحث کرنا آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ وجدان نے چند لمحے اسے گھورتے ہوئے لمبے لمبے سانس لیے، جیسے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی فیصلہ کن آواز میں کہا، یہ آخری وارننگ ہے عبیر۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ اگر مجھے تمہاری یا تمہارے اس گینگ کی طرف سے ایسی کوئی بچگانہ حرکت نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ گئی؟ عبیر نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے سر ہلایا۔ جی بھائی سمجھ گئی، آئندہ نہیں ہوگا۔ عبیر نے جلدی سے کہا، اب جاؤ یہاں سے۔ وجدان نے اسی غصے سے کہا، اور ان باقی سب کو بھی کہہ دینا میرے سامنے نہ آئیں، آج دفع ہو جاؤ۔ عبیر کو جیسے جان بخشی کا پروانہ مل گیا۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر الٹے قدموں مڑی، دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر کوریڈور میں سعد، زویا اور باقی کزنز کا جھرمٹ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی عبیر باہر نکلی سب اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا؟ بھائی نے بہت ڈانٹا؟ سب متجسس ہو کر پوچھنے لگے۔ چاچو سے شکایت تو نہیں کر دی؟ عبیر نے دروازے سے ٹیک لگا لی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، سانس پھولی ہوئی اور وہ ابھی تک لرز رہی تھی۔ زویا نے فکر مندی سے اس کا بازو پکڑا۔ عبیر تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ باقی سب بھی سہم گئے۔ وجدان بھائی غصے کے تیز تھے مگر ہاتھ اٹھانے والے نہیں تھے۔ عبیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پہلے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر اس نے اپنی گیلی آنکھوں سے ان سب کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر جو ابھی تک کانپ رہے تھے ایک بہت ہی خفیف سی شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے بہت دھیرے سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، 2 انگلیاں جوڑ کر ایک وکٹری کا نشان بنایا۔ 1 سیکنڈ کے لیے سب پر سکتہ طاری ہو گیا اور پھر دبی دبی ہنسی کا وہ طوفان جو وجدان کے کمرے کے باہر رکا ہوا تھا آخر کار پھوٹ پڑا۔ سعد نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا لگایا۔ زویا ہنستے ہنستے دیوار سے جا لگی۔ پاگل ہو تم لڑکی، سعد نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ہماری جان نکال دی تھی، شکر ہے بچت ہو گئی، ایک اور کزن نے ہنستے ہوئے کہا۔ عبیر نے اپنے آنسو پونچھے جو اب خوشی کے آنسو لگ رہے تھے۔ ڈانٹ تو بہت پڑی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور وارننگ بھی مل گئی ہے، لیکن مشن کامیاب رہا، زویا نے نعرہ لگایا۔ وہ سب ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے جلدی سے کوریڈور سے مڑے تاکہ وجدان ان کے کہکہوں کی آواز سن کر دوبارہ باہر نہ آ جائے۔ اگلی صبح کا آغاز بھی ہنگامہ خیز تھا۔ بڑے سے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی۔ تایا ابو، وجدان کے والد، اپنی معمول کی کرسی پر براجمان اخبار پڑھ رہے تھے۔ عبیر کے والد اور چچا کسی دفتری معاملے پر ہلکی آواز میں بحث کر رہے تھے، اور خواتین کچن سے آتی گرم گرم روٹیوں اور پراٹھوں کی ترسیل میں مصروف تھی۔ ایک عجیب سی ہڑبونک مچی ہوئی تھی گھر میں کزنز کا خول، جس میں سعد، زویا اور ہانیہ زریاب تھے۔ ایک کونے میں جمع ناشتے سے زیادہ کل رات کے واقعے پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ عبیر، اس کی امی نے کچن سے آواز لگائی، یونیورسٹی نہیں جانا؟ BSc فائنل ایئر میں آ گئی ہو لیکن حرکتیں دیکھو ذرا اپنی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی آؤ۔ عبیر جو رات کو وجدان کو سبق سکھا کر گہری نیند سوئی تھی، آنکھیں ملتی ہوئی آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آ رہی ہوں امی، کتنا شور مچاتی ہیں آپ صبح صبح، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے وجدان اترا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے ہر روز ہوتا، استری شدہ قمیض، سلیقے سے بنے بال اور چہرے پر ایک سنجیدگی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ آ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وجدان بیٹا، ناشتے پر تو کام چھوڑ دیا کرو۔ اس کی تائی امی نے اسے ٹوکتے ہوئے پراٹھا پلیٹ میں رکھا۔ بس امی، ایک ضروری ای میل ہے۔ اس کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ اس نے ایک نظر کزنز کے جھرمٹ پر ڈالی جو اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے تھے۔ اس کی نظر عبیر پر رکی جو انتہائی معصومیت سے مکھن لگے ٹوسٹ کو گھو رہی تھی، جیسے دنیا میں اس سے زیادہ معصوم کوئی نہ ہو۔ وجدان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ واپس اپنے لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ وہ عبیر کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کی یہ معصومیت ہی سب سے بڑی شرارت کی نشانی تھی۔ ناشتے کے بعد جب سب بڑے اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے، کزنز کا یہ ٹولہ سیدھا لان میں جمع ہوا۔ یہ ان کا وار روم تھا۔
تو آج کا کیا پلان ہے باس؟ سعد نے شرارتی انداز میں عبیر کو سلیوٹ کیا۔ ابھی سوچا نہیں ہے، عبیر نے گھاس پر آلتی پالتی مارتے ہوئے کہا۔ لیکن وجدان بھائی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کل کی سروس کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، آج بھی ویسے ہی اکڑے ہوئے پھر رہے۔ ہانیہ بولی، صحیح کہہ رہی ہو، زویا نے تائید کی۔ ایسے تو لیپ ٹاپ پر جھکے تھے جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو، اس کی اکڑ ہی تو توڑنی ہے۔ عبیر کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ خود کو بہت مسٹر پرفیکٹ سمجھتا ہے۔ یہ سچ تھا، وجدان ان سب کزن سے مختلف تھا، سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ عبیر جو BSc کی طالبہ ہونے کے باوجود ابھی تک ایک بچی تھی، وجدان ہی وہ واحد شخص تھا جو اس کی شرارتوں پر غصے میں لال پیلا ہوتا، اسے ڈانٹتا اور اس کی شکایت تائے ابو سے کرنے کی دھمکی دیتا۔ آج اس کی پرفیکشن کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے۔ عبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مطلب؟ سعد نے پوچھا۔ مطلب آج اس کی بہت ضروری میٹنگ ہے، میں نے کل رات تائے ابو کو کہتے سنا تھا، وہ پچھلے 1 مہینے سے اس میٹنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ تو زویا کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ عبیر شیطانی انداز میں مسکرائی، تو یہ کہ آج ہم اس کی میٹنگ کا حلیہ بگاڑیں گے، وہ مزے سے بولے۔ نہیں عبیر۔ سعد فوراً پیچھے ہٹا، کام خراب کرنا ٹھیک نہیں ہے، پول والا مذاق الگ تھا، یہ اس کے کیریئر کا معاملہ ہے۔ سعد نے سمجھایا۔ ارے نہیں، عبیر نے آنکھ ماری، میں اس کی میٹنگ کینسل نہیں کروا رہی، صرف تھوڑا سا کلر ایڈ کر رہی ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، وجدان اپنے کمرے میں میٹنگ کی فائل تیاریوں میں مصروف تھا۔ جیسے ہی وجدان باتھ روم میں گھسا، آپریشن کلر شروع ہوا۔ عبیر، سعد اور زویا دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وجدان نے اپنا نیلا مہنگا سوٹ استری کروا کے بیڈ پر رکھا ہوا تھا، ساتھ میں سفید شرٹ، میچنگ ٹائی اور پالش کیے ہوئے جوتے تیار تھے، سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ سعد، تم دروازے پر نظر رکھو، عبیر نے سرگوشی کی۔ زویا، تم اس کے جوتوں کے تسمے آپس میں باندھو۔ اور تم کیا کرو گی؟ زویا نے پوچھا۔ میں؟ عبیر مسکرائی۔ اس نے اپنی جیب سے پرفیوم کی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں اس نے صبح ہی کچن سے لال مرچوں کا پاؤڈر ملا کر گھول تیار کیا تھا۔ اس نے احتیاط سے وجدان کی سفید شرٹ کے کالر کے اندرونی حصے پر وہ محلول اسپرے کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ سعد نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ گرم جوشی ہے، عبیر نے شرارت سے کہا۔ میٹنگ میں جانے سے پہلے تھوڑا وارم اپ ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کرتے، انہیں باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ بھاگو، عبیر نے سرگوشی کی۔ تینوں چوہوں کی طرح کمرے سے باہر نکلے اور سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ چند منٹ بعد وجدان اپنے کمرے سے نکلا۔ وہ واقعی پرفیکٹ لگ رہا تھا، نیلا سوٹ، چمکتے جوتے اور بال جل سے سیٹ کیے ہوئے۔ اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اللہ حافظ امی، دعا کیجیے گا، اس نے لاؤنج سے آواز لگائی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی تک سب ٹھیک تھا، لگتا ہے پلان فیل ہو گیا، سعد نے مایوسی سے کہا۔ صبر، عبیر نے اسے چپ کرایا، دوا اثر کرنے میں وقت لیتی ہے۔ وجدان گاڑی میں بیٹھا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ چلو، فلم کا پہلا حصہ تو ختم ہوا، عبیر نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ شام کو جب وجدان گھر لوٹا تو اس کا حلیہ دیکھنے والا تھا۔ وہ جو صبح مسٹر پرفیکٹ بن کر گیا تھا، اس وقت اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ سوٹ اس کے ہاتھ میں تھا، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور اس کا چہرہ اور گردن پسینے اور خارش سے لال سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھی۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں عبیر، سعد اور زویا انتہائی معصومیت سے کیرم بورڈ کھیل رہے تھے، جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ عبیر، وجدان کی دھاڑ پورے لاؤنج میں گونجی۔ عبیر نے کیرم کی گھوٹی چھوڑ کر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بھائی، وہ معصومیت سے بولی۔ یہ کیا تھا؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بھائی؟ عبیر نے معصومیت کے انتہا کر دی۔ میری شرٹ، میری میٹنگ، وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے آج کیا ہوا؟ میں میٹنگ کے بیچ میں پاگلوں کی طرح اپنی گردن کھجا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری شرٹ میں بچھو چھوڑ دیا ہوں۔ سب مجھ پر ہنس رہے تھے، میرا سارا پریزنٹیشن برباد ہو گیا۔ وجدان بے بسی سے بولا۔ ہائے اللہ، سچ میں؟ عبیر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ کس نے کیا یہ سب؟ بہت برا ہوا بھائی، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا، اس نے خلوص سے مشورہ دیا۔ ڈرامہ بند کرو عبیر، وجدان چلایا۔ میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو، تم ہی SC ہو
کوئی نرسری کی بچی نہیں ہو، کب بڑی ہوگی تم؟ ہر وقت یہ بچگانہ شرارتیں، تمہیں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں؟ ابھی نے فوراً رونے والی صورت بنا لی۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں غصہ کرتے ہیں؟ وہ ڈٹھائی سے کہنے لگی۔ سعد زویا سب کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھے، کیونکہ اس گھر میں تم سے زیادہ شریر اور کوئی نہیں ہے۔ وجدان نے غصے سے کہا، اور تم دونوں؟ اس نے سعد اور زویا کو گھورا، تم لوگ بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔ وہ انگلی اٹھا کے بولا تو دونوں کا سانس خشک ہوا تھا۔ تائی امی اور عبیر کی امی بھی شور سن کر آ گئی۔ کیا ہوا وجدان، کیوں چلا رہے ہو؟ تائی امی نے پوچھا۔ اس سے پوچھے امی، وجدان نے عبیر کی طرف اشارہ کیا۔ آج اس نے میری زندگی کی سب سے اہم میٹنگ برباد کر دی۔ اس سے پہلے کہ وجدان مزید کچھ کہتا، بی نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، تائی امی دیکھیں نا، بھائی مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں تو صبح سے ان دونوں کے ساتھ یہیں کیرم کھیل رہی ہوں۔ سعد اور زویا نے بھی فوراً سر ہلا دیا۔ جی تائی امی، عبیر تو ہمارے ساتھ ہی تھی۔ وجدان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ تینوں مل کر اس کے سامنے اس کے خلاف جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ تم وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ جانتا تھا ابھی کچھ بھی ثابت کرنا ناممکن ہے۔ اس نے غصے سے ہاتھ جھٹکا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے وہ سیڑھیاں مڑا، عبیر نے جو ابھی تک آنسو بہانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، پل بھر کے لیے اپنے آنسو پونچھے، سعد اور زویا کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں آنکھ ماری اور پھر سے سسکیاں بھرنے لگی۔ شام کا وقت تھا اور آشیانہ کا وسیع لان اس وقت کسی بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کم از کم شور شرابے اور جوش و خروش کے لحاظ سے تو یہی لگتا تھا۔ آؤٹ، ارے یہ آؤٹ ہے۔ سعد جو آج وکٹ کیپر کے فرائض انجام دے رہا تھا زور سے چلایا، کوئی آؤٹ نہیں ہے، یہ وائٹ بال تھی۔ ابھی نے بیٹ زمین پر پٹک کر احتجاج کیا۔ وہ اس وقت بیٹنگ پر تھی اور اس کی ٹیم ہارنے کے قریب تھی۔ چلو اگلی بال کراؤ۔ ابھی نے دوبارہ پوزیشن سنبھالتے ہوئے کہا، اس بار تو چھکا ہی لگے گا۔ زویا جو بالنگ کر رہی تھی ہنس پڑی۔ پہلے بال کو بیٹ سے لگا تو لو، چھکے کے خواب بعد میں دیکھنا۔ ابھی نے اسے گھورا، یہ میری توہین ہے، اب دیکھو۔ زویا نے بال پھینکی۔ ابھی نے پوری طاقت سے بیٹ گھمایا اور سیدھی لمحے پر حویلی کا مرکزی لوہے کا گیٹ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور وجدان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس نے گاڑی پورچ میں روکی اور تھکن سے چور اپنا بریف کیس اٹھائے باہر نکلا۔ اس نے اپنی گردن کی ٹائر ڈھیلی کی اور ایک لمبا سانس لیا۔ اسی لمحے اسے لان سے عبیر کی زوردار آواز آئی، اور یہ مارا شاٹ۔ وجدان نے لاشعوری طور پر اس طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا یا ہٹ پاتا، بال دھڑام سے آ کر سیدھی اس کے کندھے پر لگی۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی چوٹ نہیں تھی، عبیر نے اپنی پوری طاقت سے شاٹ مارا تھا۔ وجدان کے ہاتھ سے بریف کیس چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ درد کی شدت سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ لان میں ایک لمحے کے لیے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سب کھلاڑی اپنی اپنی جگہ بت بن گئے۔ زویا نے ڈر کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سعد وکٹوں کے پیچھے سے ہی غائب ہو جانے کی کوشش کرنے لگا۔ عبیر جو بیٹ گھما کر تالیاں بجانے ہی والی تھی، وجدان کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ وجدان نے آہستہ سے اپنا کندھا سہلایا جہاں اب درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے زمین پر گرا اپنا بریف کیس اٹھایا اور پھر انتہائی سرد نظروں سے بال کو دیکھا جو اب اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ اس نے جھک کر بال اٹھائی۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھنج گئی تھی۔ بھائی وہ سوری۔ عبیر کے گلے سے بمشکل آواز نکلی۔ وہ غلطی سے لگ گئی۔ عبیر نے گھبراتے ہوئے صفائی دی اور اس بار واقعی غلطی سے لگی تھی۔ وجدان نے بال کو مٹھی میں دباتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی غصے سے۔ آج اس کے چہرے پر وہ معمول کا غصہ نہیں تھا جو عبیر کی شرارتوں پر آتا۔ آج یہ کچھ اور تھا، یہ گہری خطرناک خاموشی تھی۔ وہ چلتا ہوا عبیر کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ غلطی سے؟ وجدان کی آواز سرد تھی۔ کتنی غلطیاں کرتی ہو تم دن میں عبیر؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ میں دیکھ نہیں سکی کہ آپ آ گئے، عبیر نے دفاعی انداز میں کہا، حالانکہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں کب نظر آتا ہے کہ تمہارے آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ وجدان کی آواز اونچی ہونے لگی۔ یہ گھر ہے، کوئی کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے۔ اگر یہ بال میرے سر پر لگ جاتی تو؟ وجدان نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ تو لگ جاتی؟ عبیر بھی تپ گئی۔ وہ ڈر تو رہی تھی مگر اپنے بے عزتی برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کوئی گولی تو نہیں ماری، گیند ہی لگی ہے، اور آپ ایسے غصہ کریں جیسے میں نے آپ کا قتل کر دیا۔
وہ بدلحاظی سے بولی، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ وجدان نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی، اور یہ جو تم نے سرکس لگایا ہوا ہے نا، ہر وقت یہ بند کر دو، بچے نہیں ہو تم لوگ، کچھ تو شرم کرو۔ اس نے اب سب کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، شرم کیوں کروں، کھیل ہی تو رہی تھی۔ ابھی نے بحث جاری رکھی۔ بس وجدان اس بار اتنی زور سے دھاڑا کہ سب کزن سہم گئے۔ بہت ہو گیا تمہارا یہ بچپنا، آج کے بعد تم مجھے اس لائن میں کھیلتی ہوئی نظر نہ ہو، سمجھ گئی؟ اس نے بال کو غصے سے زمین پر پٹکا اور عبیر کو ایک آخری غضبناک نظر سے گھورتا ہوا تیزی سے اندر چلا گیا۔ لاؤنج کا دروازہ اس نے اتنے زور سے بند کیا کہ شیشے بج اٹھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر کے مکین اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے۔ وجدان کی امی اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ وجدان اندر داخل ہوا۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا مگر اس کے چہرے پر ابھی تک دن بھر کی تھکن اور الجھن واضح تھی۔ وہ آ کر خاموشی سے اپنی ماں کے پاس بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ سر درد کیسا ہے؟ وجدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ کتنا ہی بڑا بزنس مین کیوں نہ بن گیا ہو، اپنی ماں کے پاس آ کر وہ آج بھی بچہ بن جاتا تھا۔ بہت غصے میں تھے آج۔ نازنین بیگم نے نرمی سے پوچھا، عبیر کی حرکتوں سے تنگ آ گئی ہونا؟ میں کل ہی تمہاری چچی سے بات کروں گی، اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا، اس کی شرارتیں اب حد سے بڑھ رہی ہیں۔ وجدان نے اپنی ماں کی گود سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں اور ان میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے وہ پڑھ نہ سکی۔ نہیں امی، اس کی آواز بہت ٹھہری ہوئی اور پختہ تھی، آپ چچی سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ وہ حیران ہوئی، کیوں؟ کیا تم چاہتے ہو وہ روز تمہارے سر پر چڑھ کر ناچتی رہے؟ وہ تمہاری عزت ہی نہیں کرتی۔ وہ بچی ہے ابھی امی۔ وجدان نے عبیر کی سائڈ لی۔ بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، انہوں نے تیزی سے کہا۔ اور تم اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ اسے پوچھنے لگی۔ ان کے حساب سے تو وجدان عبیر کی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا اور اسے ابھی اسے چڑ تھی۔ وجدان چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ امی، اس نے بہت دھیرے سے اپنی ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ ہاں بیٹا بولو، سب خیریت ہے نا؟ وجدان نے نظریں جھکا لی۔ امی، میں چاہتا ہوں کہ آپ چچا سے عبیر کا رشتہ مانگے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نازنین بیگم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا؟ ان کے منہ سے بمشکل یہ لفظ نکلا۔ کیا کہا تم نے؟ وجدان نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی مذاق نہیں تھا۔ میں عبیر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ وجدان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ حیرت سے چلائیں، کون؟ عبیر، وہی لڑکی جو تمہیں ایک لمحے کا سکون نہیں لینے دیتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اس کے بعد انتہائی حیرت سے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی وجدان شادی کے لیے عبیر کا نام لے گا۔ وجدان خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا جھجک نہیں تھی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں امی، اس نے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے عبیر سے ہی شادی کرنی ہے۔ نازنین بیگم چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے چلا گیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ شام کو جب عبیر اپنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ میں غرق تھی، اس کی امی کمرے میں آئی۔ عبیر بیٹا چلو، اچھی سی چائے بنا کر لاؤ اور خود بھی تیار ہو کر آؤ، تایا ابو تم لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ امی، میرا موڈ نہیں ہے، آپ ساتھ سے کہہ دیں، وہ بیزاری سے بولی۔ چپ کر کے آ جاؤ، کہا نا ضروری بات ہے۔ عبیر بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ اس نے کچن میں جا کر چائے بنائی۔ اسے لگا شاید تایا ابو اس کی کرکٹ والی حرکت کی باقاعدہ شکایت کرنے والے ہیں۔ حد ہو گئی ہے، اس نے سوچا، اب کیا مجھے گھر سے ہی نکلوا دیں گے؟ وہ ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ماحول بہت سنجیدہ تھا۔ تایا ابو، تائی امی، اس کے اپنے امی ابو سب صوفوں پر بیٹھے اور ایک کونے میں وجدان بھی بیٹھا تھا، بالکل خاموش، نظریں قالین پر جمائے۔ دیکھو بھائی، برہان صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ عبیر کے والد سے بات شروع کی۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن کچھ رسمیں نبھانی ضروری ہوتی ہیں۔ عبیر کے والدین خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ دوہری رشتہ داری میں بدل جائے۔ تائی امی اب عبیر کی امی کی طرف مڑی۔ ہم آپ کی بیٹی عبیر کا ہاتھ
اپنے بیٹے وجدان کے لیے مانگتے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں پن ڈراپ خاموشی چھا گئی تھی۔ عبیر کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے گرتے گرتے بچی۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ عبیر کا ہاتھ وجدان کے لیے؟ اس نے گھبرا کر وجدان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اس کا اس گفتگو سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ عبیر کے والد کچھ دیر خاموش رہے، پھر مسکرائے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبیر تو آپ کی بھی بیٹی ہے، اس سے بہتر گھر ہمیں کہاں ملے گا؟ وجدان ہمارا اپنا بچہ ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ عبیر کی امی بھی خوشی سے مسکرا دی۔ مبارک ہو بہن۔ انہوں نے طیبہ کا ہاتھ دبا دیا۔ مبارک ہو۔ کمرے میں مبارکبادوں کا شور گونجنے لگا، سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ مٹھائی کا کہا جا رہا تھا اور عبیر وہیں صوفے پر بت بنی بیٹھی۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ کسی کو کچھ کہے بغیر لرزتے قدموں سے اٹھی اور کمرے سے بھاگ گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ سمجھی کہ وجدان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہ جانتی تھی وجدان اسے کتنا ناپسند کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس کی شرارتوں پر ڈانٹتا تھا، اسے جاہل بدتمیز کہتا تھا۔ وہ تو مجھے 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتا، پھر یہ شادی کیوں؟ اس نے سوچا ضرور تایا ابو نے زبردستی کی ہوگی۔ وہ بیچارہ تو اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے وجدان پر غصے کے ساتھ ساتھ ترس بھی آنے لگا، اور سب سے زیادہ غصہ خود پر آ رہا تھا۔ میری شرارتوں کی سزا ہم دونوں کو ملے گی۔ وہ بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ عبیر، بیٹا دروازہ کھولو۔ یہ اس کی امی تھی۔ عبیر نے آنسو پونچھ کر دروازہ کھولا۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ امی نے اندر آتے ہی کہا۔ سب کے سامنے سے اٹھ کر آ گئی۔ امی، آپ نے ہاں کیوں کی؟ عبیر نے روتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں وجدان بھائی، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی امی مسکرائی۔ اچھا، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس کی امی نرمی سے پوچھنے لگی۔ یہ نظر آتا ہے، وہ ہر وقت مجھ سے لڑتے رہتے ہیں امی۔ عبیر نے صاف گوئی سے کہا۔ پاگل لڑکی۔ اس کی امی نے اسے پاس بٹھایا۔ اگر وہ تم سے اتنی ہی نفرت کرتا تو یہ رشتہ کبھی نہ ہوتا۔ عبیر نے الجھن سے انہیں دیکھا۔ مطلب یہ؟ اس کی امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ یہ رشتہ تمہارے تایا تائی نے نہیں مانگا، یہ رشتہ خود وجدان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ عبیر کا سانس جیسے رک گیا۔ یہ جھٹکا ڈرائنگ روم والے جھٹکے سے 1000 گنا بڑا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ سب دھاوا بھول کر عبیر کے کمرے میں آ گھسے، جو بھی صدمے کی حالت میں تھی۔ مبارک ہو، سعد نے ڈرامائی انداز میں جھک کر سلام کیا۔ چپ ہو جاؤ، عبیر نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اوہو، ہونے والی بھابھی کو غصہ آ گیا۔ زویا نے سیٹی بجائی۔ تم لوگ پلیز جاؤ یہاں سے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، عبیر نے جھنجھلا کر کہا۔ دماغ تو وجدان بھائی کا کام کرے گا، سعد نے کہا لگایا۔ عبیر، سچ بتاؤ، یہ کون سا نیا پرینک تھا؟ تم نے بھائی کو کیا دھمکی دی تھی؟ زویا نے جھک کر رازداری سے پوچھا۔ کوئی دھمکی نہیں دی۔ اچھا، زویا نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ تو یہ بات ہے، مسٹر پرفیکٹ کو ہماری مس پرینک ہی پسند آئی۔ واہ، زویا خوشی سے چٹکی بجا کر بولی۔ یار یہ کتنا عجیب ہے نا۔ سعد اب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی جو تمہاری شکل سے بیزار رہتا تھا، یا کم از کم ہمیں تو یہی لگتا تھا۔ سعد انتہائی حیرت سے بولا۔ وہی تو، عبیر نے بے بسی سے کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ وہ آدمی مجھ سے نفرت کرتا تھا، وہ تم پر غصہ کرتا تھا، اور غصہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ اسے فکر ہوتی تھی۔ عبیر نے زویا کو گھور کر دیکھا۔ یاد ہے جب تم سیڑھیوں سے گرنے لگی تھی اور وجدان بھائی نے بھاگ کر تمہیں پکڑا تھا؟ زویا نے اسے پرانی بات یاد دلائی۔ ہاں تو، اور جب تمہاری اسائنمنٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اور تم سارا دن سوتی رہی، تو کس نے رات بھر جا کر وہ تمہارے لیے مکمل کی تھی؟ سعد نے لقمہ دیا۔ ہاں کی تو تھی، مگر ساتھ میں 100 لیکچر بھی دیے تھے، عبیر نے آہستہ سے کہا۔ لیکچر اس لیے دیے تھے کہ وہ چاہتے تھے تم ٹھیک ہو جاؤ، زویا نے سمجھایا۔ ہم سب تمہاری شرارتوں پر ہنستے تھے، وہ واحد تھا جو تمہیں روکتا تھا، کیونکہ وہ ہٹلر ہے، ہلاکو خان ہے۔ عبیرہ نے اب بھی ہار نہیں مانی۔ نہیں، سعد ہنسا، کیونکہ وہ تم سے پیار، اوہو سوری، مطلب تمہیں پسند کرتا تھا۔ سعد کے بچے،
ابیرہ اس کو مارنے دھاڑی، کمرے میں کہکہوں اور تکیوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کزنز اس کا مذاق بنا رہے تھے، اسے چھیڑ رہے تھے، لیکن ان کی باتوں نے ابیر کو ایک نئی سوچ دے دی۔ رشتہ طے پانے کے بعد آشیانہ کا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ ابیر کے لیے یہ تبدیلی ہضم کرنا سب سے مشکل تھا۔ وہ وجدان جو اس کے لیے غصے، سنجیدگی اور پرفیکشن کا دوسرا نام تھا، اب رسمی طور پر اس کا منگیتر تھا۔ وہ شخص جس کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ لان سے بھاگ جایا کرتی تھی، اب اس کا سامنا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ پہلے چند دن تو ابیر نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ اس عجیب سی صورتحال سے گھبرا رہی تھی۔ وہ کیا کہے گی جب وہ سامنے آئے گا؟ کیا وہ اب بھی اس سے ڈانٹے گا یا کچھ اور ہوگا؟ ان کا پہلا سامنا ناشتے کی میز پر ہی ہوا۔ ابیر کزنز کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر کل رات دیکھی گئی فلم کا کوئی سین بیان کر رہی تھی۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح پورے ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ اور پھر ہیرو نے کہا۔ ابیر ابھی یہ بتا رہی تھی کہ وجدان بیچ میں بول پڑا، صبح بخیر۔ وجدان کی بھاری پرسکون آواز آئی۔ ابیر کی ہنسی وہیں جم گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وجدان اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ ابیر نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی ڈانٹ کا انتظار کرنے لگی کہ صبح صبح کتنا شور مچاتی ہو، لیکن کوئی ڈانٹ نہیں آئی۔ اس نے چند سیکنڈز بعد ہمت کر کے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ وجدان اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکال رہا تھا، لیکن اس کی نظریں ابیر پر ہی جمی تھی۔ ابیر کو اپنے گالوں پر گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ٹوسٹ کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ دنیا کی دلچسپ ترین چیز ہو۔ ابیر، تمہارا چہرہ ٹماٹر جیسا کیوں ہو گیا؟ سعد نے معصومیت سے پوچھا۔ چپ کرو، ابیر نے اسے کوہنی ماری۔ وجدان کے حلق سے ایک ہلکی سی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ یہ اس تبدیلی کا آغاز تھا۔ وجدان اب اسے ڈانٹتا نہیں تھا۔ اگر وہ لان میں شور مچاتی تو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتا رہتا، اور اگر ابیر کی نظر اس پر پڑ جاتی تو وہ غصہ کرنے کی بجائے دھیرے سے مسکرا دیتا۔ ابیر کے لیے یہ مسکراہٹ اس کی ڈانٹ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ وہ بوکھلا جاتی تھی وجدان کی حرکتوں پر۔ ایک دوپہر ابیر اپنی کتاب کھولے بیٹھی تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ رشتہ طے پانے کے بعد اس کا دھیان پڑھائی سے بالکل ہٹ گیا تھا۔ یہ اسائنمنٹ کیسے ہوگی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پنسل چباتے ہوئے بڑبڑائی، شاید اس سے کچھ مدد ملے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وجدان اس کے پاس کھڑا تھا، اسی طرح سنجیدہ لیکن آنکھوں میں ایک نرم تاثر لیے۔ اس نے کچھ کہے بغیر سل کی ایک بڑی چاکلیٹ پر اس کی کتاب پر رکھ دی۔ ابیر نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے چاکلیٹ کو دیکھا، پھر وجدان کو۔ یہ میرے لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری اسائنمنٹ کے لیے، اس نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے سنا چاکلیٹ سے دماغ بہتر کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابیر کچھ کہتی وہ مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابیر نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چاکلیٹ اٹھائی۔ وجدان اور چاکلیٹ؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے ہمیشہ کولڈ ڈرنکس اور جنک فوڈ پر لیکچر دیتا تھا۔ اگلے دن وہ کالج سے لوٹی تو تھکی ہاری تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور ٹھٹک گئی۔ اس کے اسٹڈی ٹیبل پر گلدان میں ایک تازہ سرخ گلاب کا پھول رکھا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھول کے پاس گئی۔ اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ سمجھ گئی یہ کس کا کام ہے۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ وہ پھول اٹھا کر مسکرانے لگی۔ اوہو، تو ہٹلر صاحب اب رومانٹک ہیرو بن رہے۔ زویا نے دروازے سے جھانکتے ہوئے سیٹی بجائی۔ بکواس بند کرو۔ ابیر نے شرما کر پھول چھپانے کی کوشش کی۔ ہم سے کیا چھپانا؟ سعد بھی آ گیا۔ ہمیں سب پتہ ہے وجدان بھائی آج صبح خاص طور پر پھول والے کی دکان پر رکے تھے۔ ہمارے پرفیکٹ بھائی کو آخر کار کسی کی امپرفیکشن پسند آ ہی گئی۔ ابیر نے ان دونوں کو تکیوں سے مار مار کر بھگا دیا، لیکن اس کے لبوں پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ وہیں ٹھہر گئی۔ وہ وجدان جو صرف فائلیں اور لیپ ٹاپ کی زبان سمجھتا تھا، اب اس کے لیے پھول اور چاکلیٹ لا رہا تھا۔ یہ احساس بہت میٹھا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں وجدان نے ابیر سے براہ راست بات چیت کم ہی کی، لیکن اس کی میٹھی نظروں اور چھوٹے چھوٹے تحفوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی وہ اس کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم لے آتا تو کبھی خاموشی سے اسے یونیورسٹی چھوڑ دیتا۔ ابیر جو پہلے اس سے خوف کھاتی تھی، اب اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی اور ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس سخت کھول کے پیچھے ایک بہت
نرم دل انسان چھپا ہوا ہے جو شاید خود بھی اپنے جذبات دکھانے سے گھبراتا ہے۔ پھر اس کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ ابیر صبح سے ہی بہت خوش تھے۔ کزنز نے رات 12 بجے ہی اس کے کمرے میں گھس کر کیک کاٹا تھا اور شور مچایا تھا۔ اس سب سے تحفے ملے، لیکن جس کا اسے سب سے زیادہ انتظار تھا وہ خاموش تھا۔ وجدان نے اسے صبح ناشتے پر صرف سالگرہ مبارک کہا، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی پھول، نہ ہی وہ خاص مسکراہٹ۔ وہ سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہا اور شام کو بھی کسی ضروری میٹنگ کا کہہ کر آفس سے لیٹ آنے کا بتا گیا۔ ابیر کا دل بجھ گیا۔ وہ لان میں اکیلی بیٹھی جھولے پر جھول رہی تھی۔ کزنز نے رات کی پارٹی کی تیاری شروع کی تھی، لیکن ابیر کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ شاید وہ بھول گئے، اس نے دل میں سوچا، یا شاید وہ اب بھی مجھے اتنا خاص نہیں سمجھتے۔ وہ سب تحفے اور چاکلیٹ شاید بس رشتہ نبھانے کے لیے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی۔ ابیر، زویا بھاگتی ہوئی آئی، تم یہاں بیٹھی ہو، چلو جلدی، تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ زویا نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے زویا۔ ارے چلو تو، اگر یہ مس کیا تو پچھتاؤ گی۔ زویا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگی۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ ابی نے پوچھا۔ بس دیکھتی جاؤ۔ ساتھ بھی اندھیرے میں اس سے نمودار ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ اسے گھر کے پیچھے کی طرف لے جا رہے تھے۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابیر کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس جگہ جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، ساتھ نے پر اصرار انداز میں کہا۔ وہ اسے سوئمنگ پول کی طرف لے آئے تھے۔ پول کے پاس گھپ اندھیرا تھا۔ ساتھ، زویا، یہ کیا مذاق ہے؟ ابیر نے ڈر کر کہا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ 3 تک گنو، زویا نے سرگوشی کی۔ 1 2 3، اور جیسے اس نے 3 کہا، پورا سوئمنگ پول ایریا ہزاروں لاکھوں روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ ابیر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ اس نے بے یقینی میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وجدان گرا تھا۔ یہ جگہ تو کسی خواب کا منظر لگ رہی تھی۔ پورا سوئمنگ پول کا نیلا پانی ان گنت تیرتی ہوئی موم بتیوں اور سفید گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پول کے اوپر سفید اور سنہری رنگ کے غباروں کا ایک جال بچھایا گیا، جن سے چھوٹی چھوٹی فائری لائٹس لٹک رہی تھی۔ پول کے چاروں طرف ریشمی پردے لٹکا دیے گئے تھے اور ہر کونے میں تازہ پھولوں کے گلدان سجے تھے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی جیسمین کی خوشبو، اور سب سے بڑھ کر ٹھیک اسی جگہ پر جہاں کھڑے ہو کر ابیر نے وجدان کو گرتے دیکھا تھا، ایک میز سجی تھی، اور اس میز کے پیچھے وجدان کھڑا۔ اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی، اور چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو ابیر کا دل دھڑکا دیتی۔ سعد اور زویا اسے وہیں چھوڑ کر کب کے غائب ہو چکے تھے۔ یہ سب؟ ابیر کی آواز کانپ رہی تھی۔ پسند آیا؟ وجدان نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ابیر چلتی ہوئی جیسے کسی سحر میں اس کے پاس آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وجدان، یہ سب آپ نے کیا اکیلے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ وجدان مسکرایا۔ اکیلا تو نہیں تھا، سعد اور زویا نے مدد کی ہے، لیکن آئیڈیا میرا تھا۔ اس نے ابیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اس جگہ کو ایک نئی یاد دینا چاہتا تھا۔ پچھلی والی یاد بہت گیلی تھی۔ ابیر اس کے مذاق پر ہنس پڑی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ وجدان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی آنسو پونچھے۔ اس کے لمس سے ابیر کانپ گئی۔ تمہیں لگا میں بھول گیا؟ اس نے سرگوشی کی۔ ابیر نے نظریں جھکا لی۔ میں تمہارا دن کیسے بھول سکتا ہوں ابیر؟ اس نے ابیر کا ہاتھ تھاما اور اسے میز کے پاس لے گیا۔ میز پر ایک بڑا خوبصورت چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا۔ ابیر کی نظر کیک پر لکھی تحریر پر پڑی۔ خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ ابیر کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اس نے چونک کر وجدان مائی لو بھول گیا کو دیکھا۔ وجدان آج پہلی بار مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی نہیں تھی، صرف پیار تھا۔ وجدان، یہ؟ ہاں۔ وجدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں ہمیشہ لگتا تھا نا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، کہ تم مجھے زہر لگتی ہو؟ ابیر نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا تھا ابیر، میں تم سے الجھتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں اپنی دنیا میں بہت مگن تھا، ہر چیز پرفیکٹ رکھنے کی کوشش میں، اور پھر تم تھی جو میری ہر پرفیکشن کو توڑ دیتی۔ تم ہنستی تھی تو سارے گھر میں شور مچ جاتا تھا،
تم کھیلتی تھی تو چیزیں ٹوٹ جاتی تھی. تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت خلل تھی. وجدان دھیرے دھیرے بول رہا تھا. وہ ابیر کے قریب ہوا. میں تم پر غصہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہوتی تھی. جب تم لاپرواہی کہتی تھی مجھے ڈر لگتا تھا. میں تمہیں ڈانٹ کر سدھارنا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ میں تمہیں سدھارتے خود تمہارے سامنے دل ہار بیٹھا ہوں. ابیر کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے تھے. جس دن میں اس پول میں گرا تھا، اس دن جب میں نے تمہیں ہنستے ہوئے دیکھا تو مجھے غصے سے زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس ہنسی کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نے کیک کاٹنے والی چھری اٹھائی اور ابیر کے ہاتھ میں تھما دی، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا. اب کیک کاٹیں مائی لو. ابیر نے شرم اور خوشی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا. جیسے ہی انہوں نے کیک کاٹا، چھپے ہوئے کزنز نے تالیاں بجانا اور شور مچانا شروع کر دیا اور پورا لان روشنی اور کہکہوں سے بھر گیا. لیکن ابیر کی نظریں صرف وجدان پر ٹکی تھیں، جو آج اسے دنیا کا سب سے رومانٹک انسان لگ رہا تھا. ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوتے ہی حویلی میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا. سب زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے. سارے کزنز ابیر کی تیاریوں کے ساتھ اپنی تیاریوں پر بھی بھرپور توجہ دے رہے تھے. کبھی ابیر ماں اور چچی کے ساتھ بازار جاتی تو کبھی کزنز کے ساتھ ان کی شاپنگ پر، کبھی گھر میں ہی یہ سب اکٹھے ہو کے مہندی بارات کے فنکشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے. آتے جاتے وجدان اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا تو ابیر شرما جاتی. اس وقت بھی وہ ماں اور چچی جان سے جان چھڑا کے لان میں آ کر بیٹھی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کے جہیز کے کپڑے اور چیزیں دکھا کر اس کا سر گھما دیا تھا. وہ ٹھنڈی ہوا کھانے لان میں آ کر بیٹھ گئی. اپنی ہی سوچوں میں گم تھی. وجدان اس کے برابر میں آ بیٹھا اور بولا، کل ہم دونوں ولیمے کی شاپنگ کے لیے چلیں گے. لیکن وہ تو تائی امی کریں گی نا. ابیر فوراً بولی، نہیں، تمہارے ولیمے کا ڈریس اور ہر ایک چیز میں خود لینا چاہتا ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ جا کر. وجدان نے محبت سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. تو ابیر نے شرما کر نظریں جھکا لی. اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی سنجیدہ دکھنے والا آج وجدان اتنا رومانٹک ہو سکتا ہے. اوف، مجھے پتہ نہیں تھا. شرماتے ہوئے تم اتنی اچھی لگتی ہو، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ابیر اس سے ہاتھ چھڑا کے اندر بھاگ گئی. سب ہنگامہ اور بھاگ دوڑ کے بیچ نکاح کا دن بھی آ گیا. وہ تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی. نکاح کے بعد اسے وجدان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور وہ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی. کمرہ بہت خوبصورت سجا ہوا تھا. بیڈ پر بیٹھی وہ وجدان کا انتظار کرتے ہوئے ہاتھوں کو مسر رہی تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. تبھی وجدان کمرے میں داخل ہوا. ہاف وائٹ کامدار شیروانی میں اس کے پاس آ کر بیٹھا، سلام کیا اور خاموشی سے ابیر کو دیکھنے لگا، جو گولڈن لہنگے میں سجی ہوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی. وجدان تو اس کا ہار سنگھار دیکھ کے اپنی جگہ جم سا گیا تھا. ابیر نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جب وجدان میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائی اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم میری ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وجدان کھل کے مسکراتا ہوا بولا. ابیر نے شرما کے نظریں جھکا دی. وجدان محبت سے اسے دیکھ رہا تھا. پھر کیا کہوں تمہاری تعریف میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آج دنیا کا کوئی لفظ تمہاری تعریف کے قابل ہوگا. تم بہت سے بھی زیادہ بہت پیاری لگ رہی ہو. اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کے جذبات کی شدت سے کہا تو ابھی نے شرما کے سر جھکا لیا. اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے لگا. وجدان نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا پہلا شدت بھرا لمس بکھرا تو ابیر شرم سے سرخ پڑ گئی. وہ آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ وجدان کو اپنے چہرے پر جھکتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی. اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہارے لیے گفٹ نہیں لے کے آیا؟ وجدان نے مسکرا کے پوچھا. وہ نہ زویا اور ہانیہ کہہ رہی تھی کہ وجدان بھائی تمہیں اچھا گفٹ نہ دے تو تم ان سے اپنی پسند کا اچھا سا گفٹ منگوا لینا، ابھی نے سادگی سے کہا. اس کی بات پر وجدان ٹھنڈی سانس لے کے رہ گیا. ان کی کزنز کو یہاں بھی سکون نہیں تھا. آج بھی انہوں نے ان دونوں کے بیچ اپنی ٹانگ اڑانی تھی. اس نے جیب سے ڈائمنڈ کا بریسلٹ نکال کر ابیر کے ہاتھ میں پہنایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھو ڈائمنڈ کا بریسلٹ ہے، سب کو دکھا دینا، اور اگر یہ کم لگ رہا ہے تو تمہیں جو چاہیے وہ بتا دینا،
وہ لا دوں گا، اس نے بظاہر مسکرا کے لیکن لفظ چبا چبا کے کہا۔ ابھی نے خوشی سے ڈائمنڈ کے بریسلٹ کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ تو بہت سے بھی بہت اچھا گفٹ ہے، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یقین تھا یہ تمہیں بہت پسند آئے گا، میں نے بہت محبت سے تمہارے لیے بنوایا، اس میں ہم دونوں کا نام بھی لکھوایا۔ وجدان خوشی سے چہکا، اس کی بات پر ابھی نے غور سے دیکھا تو ڈائمنڈ کے بریسلٹ میں ان دونوں کے نام کے پہلے حرف لکھے ہوئے تھے۔ ابیر نے حیرت سے دیکھا اور کہا، آپ اتنے سنجیدہ اور بورنگ سے تھے، آپ اتنے رومانٹک کیسے ہو گئے؟ میں کتنا رومانٹک ہوں یہ تمہیں آنے والا وقت بتائے گا، ایک دفعہ میری پناہوں میں آ کے تو دیکھو۔ ابیر کی جویلری اتارتے ہوئے وجدان شوخی سے اس کی باتوں کو سنتی ابیر شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی سخت دل وجدان کے پیچھے کتنا رومانٹک انسان چھپا ہوا ہے۔ اس نے وجدان کے ساتھ کو دل سے قبول کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔